رب معمول اور پھر پاکستان کے جو اہم معاملات ہیں اس پر بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے۔ انٹرنیشنل خبروں میں پہلے ایرانیوں کے بہادری کے جو چرچے ہیں وہ چین پر پہنچنے پر ابھی ایرانی وزیر دفاع کا بڑا استقبال ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تسلیم کیا ایران جنگ جیتا ہے، اہم میٹنگز ہوئی، ملاقاتیں بھی ہوئیں، دنیا کا نیا بلاک بھی سامنے آ رہا ہے، نیا نقشہ۔ اب کیا ہوگا؟ ایران میں اعلیٰ فوجی افسران کے نماز جنازہ بھی ہو رہے ہیں، تہران میں تیاریاں ہیں، اور پارلیمنٹ کا امریکہ اور اسرائیل کو آج ایک بڑا سرپرائز بھی، اور ایران کا پاکستانی حکومت کی بجائے بھارت کا آفیشیل لیٹر کا شکریہ۔ وجہ کیا بنی؟ 26 نومبر کے قتل عام کی طرح کینیا میں بھی حکومت کے خلاف احتجاج میں سیکورٹی فورسز نے ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے، اور عمران خان سے کل بڑی اہم ملاقات ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں، اب یہ معاملہ بھی کلیئر ہوگا۔ تحریک انصاف کے اندر جو غداروں کا صفحہ ہے، ایک بڑی اہم رپورٹ بھی عمران خان تک پہنچائے گی، اور لاہوری خود عمران خان کی رہائی کے لیے بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں، پنجاب اسمبلی کے باہر بھی دھرنا ہو رہا ہے۔ یہ تمام خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو ایران کی جنگ میں جو اسرائیل اور امریکہ سے یہ 12 دن کی جنگ کے بعد اب دنیا میں یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ جنگ جیتا کون، کیونکہ جنگ میں تو آپ کو پتہ ہے دونوں طرف سے دعوے ہوتے ہیں، اور اب اس کے نت نئے ثبوت بھی آ رہے ہیں، بیانات بھی وصول ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ جو 12 دن کی جنگ تھی، یہ اسلامی دنیا کے لیے، موجودہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑی جنگ تھی، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کہا کہ ہیروشیما کی طرح ایٹمی حملوں کی طرح اس پہ حملے کیے گئے ہیں، سکے جاری کیے اس نے باقاعدہ، کہ جیسے جاپان کو ہتھیار ڈالنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا، اسی طرح ایران کو بھی مجبور کیا ہے۔ لیکن مجبور کون ہوا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے خطے میں استحکام آئے گا یا عدم استحکام بڑھ گیا؟ اب یہ جو 13 جون کو اسرائیل نے ایران پہ نیوکلیئر اور عسکری اہداف پر فضائی بمباری سے حملے جنگ شروع کی، اور پھر 2 دن بعد اس کے عمان میں مذاکرات ہونے تھے۔ اب ان 12 دنوں کا آپ ریکیپ کریں تو 20 کے قریب سینئر ایرانی قیادت، کمانڈر، سائنسدان جو شہید ہوئے ہیں، انقلاب پاسداران کے جنرل حسین سلامی ہے، جنرل علی شادمانی ہے، اور اہم سائنسدان جو ہے فریدون عباس، یہ نقصان ہوا ان کا۔ 900 کے قریب عوام بھی آپ کو پتہ ہے شہید ہوئے ہیں۔ ایران کے جو بیلسٹک میزائل کی بارش تھی تل ابیب، حیفا اور ان کے دیگر شہروں کو، وہ بڑا نقصان پہنچا، جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اعتراف بھی کیا کہ ایران کے میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی پھیر دی۔ خاص طور پر آخری 2 دنوں میں جو تباہی و بربادی ہوئی وہ اسرائیل کے اندازے اور توقعات سے بہت زیادہ تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل کے سرکاری اعداد و شمار میں 28 شہریوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، 3000 زخمی۔ لیکن یہ جنگ اسرائیل کی جب قابو سے باہر ہوگی تو پھر امریکہ کو گھسیٹ کے لائے گا۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر جو 3 نیوکلیئر مقامات پر فردوں میں، ننتاز میں اور اصفہان میں 7-2 بمباری جو کی گئی B-2 کے ساتھ 30 ٹوماہاک میزائل مارے گئے، جو امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا B-2 آپریشن ہیروشیما ناگاساکی کے حملوں کے مترادف ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد پھر ایران نے آپ کو پتہ ہے قطر میں امریکی فوجی اڈے الحدید پر میزائل حملے کیے، امریکہ، قطر اور پھر باقی ممالک کی ثالثی کے بعد سیز فائر ہوئی۔ اب فتح کے دعوے آپ کو پتہ ہے دونوں طرف سے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جا سکتا، نقصان پہنچا ضرور، یورینیم، سینٹریفیوجز، ان کی جو سب چیزیں محفوظ ہیں۔ اسرائیل کا فوجی دفاع کا پول کھل گیا، اس ایران کے اندر موساد کے ایجنٹوں کا پول کھلا، امریکہ نے بڑی پوری فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا، اس کے باوجود ٹرمپ ایران کو زندہ باد سلامت کے نعرے اگلے دن لگانے پر مجبور۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں اس جنگ میں کوئی واضح فاتح تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایران اخلاقی، آئینی، قانونی فتح ان کی بہت بڑی، کہ ان کے اوپر حملہ ہوا اور ان کی رجیم بھی آج موجود ہے، ان کی قیادت موجود ہے، ایٹمی پروگرام بھی موجود ہے۔ اب شروع دوسرا مرحلہ جسے نیا نقشہ بنایا جا رہا ہے، فیز 2۔ یہ زمینی جنگ یا میزائل حملوں کی بجائے اب عالمی سیاست میں اور معیشت کے محاذ پر حکمت عملی بدلی جائے گی۔ ایران جو ہے وہ چین روس کے بلاک کی طرف مکمل جا رہا ہے، جو امریکہ یورپ کا دباؤ اسے ختم کرنے کے لیے نئی صف بندی شروع ہو رہی ہے۔ اب اس میں جو چین کی، روس کی اور شنگھائی تعاون تنظیم میں بڑے فورمز میں، اقوام متحدہ کے مقابلے میں جو نیا ادارہ چین بنا گا اس میں بھی اب تیزی شروع ہوگی۔ معیشت، اسلحہ، ٹیکنالوجی اور سفارتکاری، یہ چاروں محاذ ہیں۔ ایران اس پہ اپنی طاقت بڑھائے گا اور مغربی پابندیوں سے تک بچنا ہے، اور اسلحے کے بڑے بڑے خفیہ معاہدے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تیل گیس کی جو ڈیلز ہو رہی ہیں، ابھی دیکھیں ابدائے ہربس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے معاملات کو تسلیم کیا، پابندیاں بھی آج ہٹائی ہیں، اور برکس میں اور شنگھائی کارپوریشن میں مضبوط شراکت داری جو شروع ہونے جا رہی ہے۔ اب شنگھائی کارپوریشن کو نیٹو کی طرز پر بنانے کی کوشش ہے، جس طرح نیٹو میں ایک رکن ممالک پر حملہ ہو تو تمام اکٹھے ہو جاتے ہیں، اب یہاں بھی فوجی معاہدے کی طرح معاملات کی کوشش کی جائے گی۔ جو ایران اسرائیل کی جنگ میں روس اور چین مداخلت نہیں کر سکے کہ یہاں نیٹو کی طرح کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، روس، چین، ایران، شمالی کوریا فوجی اتحاد کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ چاروں طاقتیں آپ کو پتہ ہے ایٹمی طاقتیں، ایران بھی بن سکتا ہے۔ اب ایران کو دیکھا جائے، دیکھیں اس خطے میں ایٹمی طاقت بننا، خطے میں توازن رکھنے کے لیے طاقت کی، آپ حملہ کرنے والے ممالک دیکھیں، امریکہ، اسرائیل، دونوں ایٹمی طاقتیں۔ پھر ایران کے ارد گرد آپ ہمسائے دیکھیں، چاروں ہمسائے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، روس ہے، چین ہے، چاروں کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ تو ایٹمی طاقت اب بقا کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح یوکرین نے غلطی سے 1994 میں آپ کو پتہ ہے وہ ایٹمی ہتھیار ترک کیے، وہ خمیازہ آج بھی بھگت رہے ہیں۔ ٹرمپ کی آج بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، پیوٹن کی جنگ ختم کرانے والا معاملہ، اس نے کہا میری سوچ سے بڑا معاملہ ہے۔ پیوٹن جو یوکرین سے جو باہر علاقے ہیں وہاں بھی اب قبضہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو اس بمباری کے بعد امریکہ کی چین اور روس کو بھی ظاہر ہمت مل گئی ہے کہ وہ بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، چین تائیوان میں، ساؤتھ چائنا سی میں، اور روس جو ہے وہ یوکرین میں اور آگے پولینڈ وغیرہ میں اپنا تسلط بڑھائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ آج معدنیات کی ڈیل کر گیا، کامیاب ہو گیا، وہ زمین لے گیا کہ جہاں پر نایاب قیمتی دھاتیں موجود ہیں، اور ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں یہ معدنی ذخائر کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو فیلڈ مارشل سے ملاقات تھی وہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ تھا، جس کے بعد وہ اعلامیہ بھی آیا، ISPR کو ہم نے دیکھا تھا۔ تو آنے والے دنوں میں جو نقشہ دنیا کا ہے اس میں اب دیکھیں پاکستان جیسے ملک کا کیا کردار ہوگا۔ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن، ایٹمی طاقت، خطے میں اہمیت، ہندوستان کو تو اپنی جگہ رکھیں، لیکن دوسری طرف معیشت انتہائی کمزور، اور پھر مغرب کے دباؤ میں IMF کے ڈالر پر انحصار ہے، اور سب سے بڑھ کر جو سیاسی مسائل جس میں عمران خان بے گناہ قید ہیں اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے۔
معیشت میں اپنے استحکام، یہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ امریکہ اور مغرب کے دباؤ میں آئیں، یہ معدنی ڈیل چیز ساری کرتے رہیں. چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جیسے سی پیک ہے، دفاعی تعلقات ہیں، ہندوستان بھی ہے، ظاہر جنگ ہوئی تھی ابھی آپ کے سامنے. اب مڈل ایسٹ میں دیکھیں سعودی عرب، عرب امارات سے تعلقات ضرور ہیں، وہ مالی امداد نہیں دیتے جب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو جو بلاک کی سیاست ہے وہ امریکہ اور چین کے درمیان اور ایران کے درمیان. اب ایران ایک بڑی اہم طاقت کے طور پر سامنے آ چکا ہے، جو پاکستان کے لیے چیلنج بھی ہوگا اور موقع بھی ہوگا کہ اب یہ کیا غیر جانبدار سفارتکاری کر سکتی ہے، یعنی تمام بلاکس کے ساتھ متوازن تعلقات، جس میں ایران کے ساتھ بھی ہوں اور مڈل ایسٹ، سعودی عرب، اور آپ کو پتہ بھی حملہ بھی ہوا ایران کا. تو اب ایران کی اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کی جنگ کے ساتھ جو ممالک ایران کے ساتھ دیتے رہے، جو مخالفت کرتے رہے، اب ان کی بھی باری آنی ہے. ظاہر آپ کو جن ممالک میں بیانیہ بنا ہوا تھا کہ ایران امریکہ کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کا بغل بچا ہے، آج تو دنیا نے دیکھ لیا سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے. ورنہ اسرائیل کا یہ حشر نہ ہوتا، ایران کا یہ نقصان نہ ہوتا، اتنی شہادتیں نہ ہوتی. وہ بھی ترکی عرب ممالک کی طرح آپ کو پتہ ہے اڈے بھی دے کے آرام سے زندگی گزارتے ہیں، جس طرح باقی اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے. غزہ کا ساتھ دینے کا بھی ایران جیسا، تہران جیسا دیکھے تاریخی شہر جو کھنڈرات نہ بنتا، بہت ساری جگہ جو نقصان ہوا ان کو. باقی تو ٹرمپ کے دورے پہ عرب دنیا آپ نے دیکھ لی، امن نوبل ایوارڈ جو دینے والے تھے وہ بھی دیکھ لیے. اگر یہ معاملہ جس طرح افغانستان میں ہوا تھا، جنرل فیض چائے کا کپ لہرا کے کہہ رہا تھا سب ٹھیک ہے، ایران میں بھی کوئی جاتا وہاں نظر آتا. یہ اور بات ہے، ایران کو کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، منافقت کا کردار ان سے جتنا بچ کے رہیں دور ہے. پاکستان کی عوام کا البتہ ایران نے شکریہ ادا کیا. پارلیمنٹ کے اندر جو تشکر کے وہ اپنے نعرے دیکھے تھے، شہباز شریف، اسحاق ڈار سے جو ٹیلی فون پر بات ہوئی، اور پھر قومی سلامتی اور باقاعدہ اعلامیہ بھی آیا. یہ اور بات ہے، امریکہ کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی. ایران کا ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ ضرور تھا، لیکن امریکہ کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزدگی جو کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایران نے دیکھی، اس لیے شکریہ کا خط جو لکھا وہ ہندوستان کو لکھ دیا، وہاں کی عوام کو، ان کے اداروں کو. ان کی ایمبیسی نے تہران میں بھارتی اکثریت کا شکریہ ادا کیا جو اس جنگ میں ان کا ساتھ دیتے رہے. ساتھ انہوں نے کیسے دیا؟ نریندر مودی، ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا تھا، آپ کو پتہ ہے وہاں ملاقات کے لیے، وہ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ سے نہیں ملا، واپس آ گیا اور آ کے ایرانی صدر کو فون کی، حملے کی مذمت کر دی. اب یہاں پاکستان میں چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نامزدگی کے لیے جو سینٹ میں JUF نے مذمتی قرارداد پیش کی کہ نہ تو قومی اسمبلی نے سینٹ کو اعتماد میں لیا، اور فیلڈ مارشل جنگل کے بادشاہ کی طرح خود ہی ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ بھی کر گئی. یہ کامران مرتضیٰ صاحب JUF کی جو ترجمان ہیں، وہ ایک شو میں بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں مانتے ہیں ہائیبرڈ نظام ہے، لیکن فوج اور فارم 47 کی حکومت اب عوامی رائے پر نہ چڑھ دوڑے، ایسا نہیں کرنے دیں گے. تو بڑی بات ہے دادی کو. مولانا فضل الرحمان بھی حالیہ دنوں میں امریکی سفارت خانے میں ان کے قومی دن پر مہمان خصوصی بھی تھے. بہرحال یہ بڑا اہم تھا. اب آگے جو حالات ہیں دیکھیں، 2 ہفتے گزرنے والے ہیں، عمران خان کی تحریک اور لائے عمل جس کا انتظار تھا وہ بھی آنا ہے، اور خان اس تحریک کو کس طرح پورے پاکستان تک پھیلائے گا، اور یہ وارم اپ کیسے ہوں گے، قیادت کے جو مسائل اس وقت ہیں وہ کیا حل ہوں گے. کل عمران خان کی جن رہنماؤں سے ملاقات ہے اس میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ یہ بڑی اہم ملاقات ہے، اور علی امین رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ فیصلہ میرے خیال میں عمران خان رکھیں گے. ابھی ایک بڑی رپورٹ جو عمران خان کو پیش کی گئی، ایک تو خاتون آپ کو پتہ ہے جن کی رابطے اسٹیبلشمنٹ سے شیر افضل مروت صاحب کی طرح کے نکل آئے ہیں. دوسرا جو علی امین گنڈا پور کو چارج شیٹ چیف سیکرٹری کو ہٹانے سے، پولیس افسران کو ہٹانے سے لے کر جو عمران خان نے کا عمل نہیں ہوا، عدالتوں سے ریلیف والے معاملے پر وہ جو بہانے بنائے گئے کہ وہ لوگ نہیں آ رہے، سامنے نہیں آ رہے، آپ کو پتہ ہے وہ سارا. اب جو عمران خان کے سامنے بیٹھیں گے تو علی امین گنڈا پور صاحب کی جو چارج شیٹ ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے 3 احتجاج میں 3 دفعہ غائب بھی ہوئے، اور عمران خان سے ملاقاتیں بند ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. مدنی بل کا معاملہ ہو، یہ خود پیش کرتے ہیں، اس کی پھر لابنگ بھی کرتے ہیں سخت مخالفت کے باوجود خان کی. پھر آج کل ان کی جو لوگ ان کے قریبی ہوئے عمران خان کی بہنوں پر جو کیچڑ اچھال رہے ہیں وہ بھی دیکھیں، نہیں کہ لوگ نکلتے ہیں، ان کے سوشل میڈیا کی ٹیمیں بھی بنی ہوئی ہیں، آفیشیل اکاؤنٹس کے خلاف باتیں بھی وہ کرتے ہیں ایک دوسرے کی. خیر کہ یہ پارٹی کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، لیکن چارج شیٹ ان کی بہت بڑی ہے. تحریک انصاف کے جو بجٹ کے بعد اب جو معاملات آئے ہیں اس میں مجھے پاکستان کے لوگ تھوڑے مایوس لگے کہ یار یہ رہنما جو لڑ رہے ہیں، تنقید ہو رہی ہے، خان کی بات نہیں مان رہے، تحریک کیسے چلے گی؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیں، اسٹیبلشمنٹ وہی کر رہی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، اولڈ بک، یعنی پرانا اسکرپٹ، پرانی منصوبہ بندی. فوج کے جنرل یہی کہتے ہیں عوامی مقبول سیاسی جماعتوں کو توڑنے، کمزور کرنے کے لیے، متنازع بنانے کے لیے، اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے، تاکہ وہ جماعت پھر تحریک نہ چلا سکے، مزاحمت نہ کر سکے. 1992 سے 95 تک دیکھیں، جناح پور کے نام پر MQM کے نقشوں کا الزام لگا تھا، وہ جھوٹ نکلا، بعد میں خود انہوں نے مان لیا، لیکن جماعت کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، کارکن اللہ کو پتہ کہ یہ ہمارے دھڑوں میں کر دیا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی 77 سے 79 میں قتل کے مقدمے میں سزا دلوائی، تحریک کمزور کی، لیڈران خرید لیے، قابو کر لیے، 11 سال پیپل پارٹی دباتے رہے. نواز شریف کے ساتھ بھی وہی 99 سے 2008 تک مشرف کا جہاز جو واردات، پھر نواز شریف کی ڈیل، ملک سے بھاگنا، نون لیگ کی پارٹی توڑی، دھڑے بنائے، کاف لیگ بنائی، پیپلز پارٹی میں پیٹریاٹ بنائی تھی، عوام کو کنفیوز کیا. اب تحریک انصاف کے ساتھ بالکل وہی ہو رہا ہے، بالکل وہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، قیادت کو وہی کام دیا جا رہا ہے. یہ جو بجٹ کے معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسی طرح کی پارٹی، دھڑے اندر، فارورڈ بلاک، یہ سارے واردات وہی ہے. اب خان چونکہ ان رہنماؤں سے مختلف ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا قربانی دے رہا ہے. باقی تمام جماعتوں کے رہنما یا تو بھاگ جاتے تھے یا ڈیل کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے جماعت پھر پیچھے بچتی ہی نہیں تھی. یہاں جماعت کو بچایا جا رہا ہے، عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے. یہ فرق آپ کو سمجھنا پڑے گا. تحریک انصاف ہے عمران خان کی جماعت، 30 سال کی محنت. تحریک انصاف کو عمران خان کی ضرورت ہے، عمران خان کو تحریک انصاف کی نہیں. خان کی کوئی بادشاہی حکومت نہیں ہے اس جماعت میں. تحریک انصاف کے رہنماؤں نے وہ تمام مسائل بھی بھگت لی ہیں. 9 مئی کے بعد جو 50-60 لوگ چھوڑ گئے تھے، زبردستی ان کو چھڑوایا گیا. اب عمران خان کو دھوکہ دینے والے بھی بیچ میں نظر آتے رہے.
رکاوٹیں بھی, غداریاں بھی, کمپرومائز بھی, بزدل بھی. اس کے باوجود یہ جو جمہوری عمل جس کا آپ کو پتا ہے پاکستان کی تاریخ کا جو حصہ ہے, اب تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو دنیا کی چھٹی لارجسٹ پارٹی, سب سے بڑی جماعت پاکستان کی, 3/4 ووٹ لے کے خان کی 27 سال کی محنت کی پارٹی ہے. اور اس میں سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار جو عمران خان شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا, کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں. اب اگر یہ جمہوری پارٹی نہ ہوتی تو علیمہ خان نگران چیئرمین ہوتی, نورین خان جنرل سیکرٹری ہوتی, عظمیٰ خان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوتی. لیکن خان نے ایسا نہیں کیا. اب دیکھیں زرداری نے, آصفہ زرداری کو خاتون اول بنایا ہوا ہے. نون لیگ جو ہے نواز شریف جو ہے وہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ اور بھائی کو وزیر اعظم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں ایسا معاملہ نظر نہیں آتا. خان کی اصولوں کی سیاست ہے. اب تحریک کا جو معاملہ ہے وہ دیکھیں, وہ علی امین گنڈا پور یا جنید اکبر یا سلمان اکرم یا حماد اظہر وغیرہ وغیرہ, یہ سارے رہنما صرف لائے عمل پر, خان کی ہدایات پر عمل کریں گے بس, جو انہوں نے بھی بجٹ میں نہیں کیا. یہ معاملہ خطرناک ہے. باقی تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا, عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دیکھیں عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. عمران خان جب لائے عمل دیں گے, عوام اس پہ خود عمل کرنا شروع کرے گی. ابھی تو جو عدلیہ کے حالات ہیں اور یہ عمل کرنا پڑے گا. دیکھیں عدلیہ نے آج جو صاف صاف فیصلہ دیا آپ اسے سمجھے کہ پاکستان کی عدالتیں چلیں گی صرف ڈوگر کورٹ. عبدالحمید ڈوگر سنا ہوگا اپنے نام, پرویز مشرف کی ایمرجنسی کے دوران جو عدالتیں لگائی گئی تھی پی سی او کے ججز کی, اس انداز میں چلیں گی. اور یہ حالات آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے, چاہے خان کے کیسز ہوں, انہیں انصاف نہیں ملے گا. بلے کا نشان ہو, انٹرا پارٹی ہو, مینڈیٹ کی واپسی ہو, عمران خان کے کیسز ہوں. جیسے لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کو کی ضمانت 25 مہینے بعد مسکراتے ہوئے جج نے رخصت کر کے بھاگ گیا, وہ سنا کے 2 سیکنڈ میں. یہاں عمر سرفراز ڈوگر بھی یہی کر رہا ہے. اس نے اپنا مزاج اپنے فیصلوں کے ذریعے بالکل واضح کر دیا. یہ محسن نقوی کی تقرری کے کیس میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس تھا, اس میں اعتراض تھا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق میرٹ پہ نہیں ہے, کہ اس کی سیاسی وابستگی ہے براہ راست, اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی ہے. جو عمل اس کو ہائر کیا گیا وہ طریقہ کار شفاف نہیں ہے, اپوزیشن کو متعلقہ اداروں سے مشاورت نہیں ہوئی, اس کا متنازع ماضی ہے, اس پہ غیر جانبدارانہ ہونے کے الزام ہے, اس پہ کرپشن کے اسکینڈل ہے. وزیر